واجب نہیں ہے یہ احتیاط. آپ 5:30 تک بھی بسم اللہ الا ماشاء اللہ. وہ کسی بندے نے بہت اچھا میسج پچھلے سال بھی بھیجا تھا، اس سال بھی بار میں آیا کہ یہ بھائی 5 گلاس پانی مت پیو، یہ صلاحیت اللہ نے صرف اونٹ کو دی ہے، ہمارے اندر یہ نہیں ہے. تو پی سکتے ہیں، لیکن بہرحال تو آپ کتنے بجے اٹھنا پسند کریں گے؟ تو ایک آدمی کہے گا کہ بھائی ٹھیک ہے مجھے 15 منٹ تو چاہیے کھانے کے لیے، تو میں 5:10 پہ اگر اٹھ جاؤں تو میں 15 منٹ کھا لوں گا، تو 25 منٹ کے اوپر جا کے چھوڑ دوں گا، معاملہ صحیح ہے. تو آپ 5:10 پہ اٹھنا چاہتے ہیں، تو آپ 4:40 پہ کیوں نہیں اٹھنا چاہتے کہ بیچ میں 25 منٹ کی ایک نماز شب بھی پڑھ لیں؟ بلاخر مجھے اس کے لیے اپنی نیند کم کرنی پڑے گی. تو کیا آپ کو یہ اندازہ ہے کہ اگر نیند کم کر لیں گے تو آپ کو خدا ایک ایسا اجر دینے والا ہے جو اس نیند کے مقابلے میں اصلا کوئی مقابلہ نہیں ہے؟ ہاں اندازہ ہے. تو کیوں نہیں کرتے؟ ہاں. اب یہاں پہ دو چیزیں ہیں، یا تو اس کو ان ویلیوز پہ یقین نہیں ہے، کہہ تو رہا ہے یہ زبان سے تو مانتا ہے، لیکن اس حقیقت پہ اس کو یقین نہیں ہے کہ اس 20 منٹ کا 25 منٹ کا ایک اثر ہے، اس کو یقین نہیں ہے. یا تو یہ ہے، یا اور اصل میں یہی ہے، یقین نہیں ہے. ورنہ دوسرا ایک اور راستے سے میں اسی بات کو عرض کروں گا، یقین تو ہے لیکن اس کے اندر کوئی خواہش ایسی ابھری ہے جس خواہش پہ اس کا یقین اس سے بھی زیادہ ہے. معاملہ پھر یقین پہ ہی آئے گا، اور بات ہوگی کہ اس کو یقین نہیں ہے. یہاں پہ یقین ہوتا تو کر گزرتا. بس یا تو اس کو یقین نہیں ہے، یا میں ایک اور دوسرا فریز استعمال کر رہا ہوں، اس کو اس پہ یقین ہے، یہ ہے نہیں ایکچولی، یہ مان رہا ہے اسے، لیکن کسی اور چیز کے ہونے پہ اس کو ایسا یقین ہے کہ اس یقین سے بہت آگے ہے. وہ کیا ہے؟ وہ جسم کا آرام، اور اس کے پیچھے ایک شیطان کا وسوسہ. وہ یہ کہ اگر میں یہ 20 منٹ نہ سویا تو میں نے کوئی ایسی لذت چھوڑی جو اب نہیں ملنے والی. کیا حماقت کی بات ہے! کتنی ہی دفعہ انسان ایسا ہوتا ہے کہ انسان ان 20 منٹ تو چھوڑو، بعض اوقات کئی گھنٹے جاگ لیتا ہے، لیکن وہ 20 منٹ نہیں جاگتا. صحیح؟ اس کا مطلب ہے کیس یہ نہیں ہے کہ 20 منٹ جاگنے سے اس کے جسم کو کوئی نقصان پہنچنا ہے جو یہ برداشت نہیں کر پائے گا، کسی اور وجہ سے جاگ لے گا. معاملہ اس کچھ اور ہے. معاملہ کیا ہے؟ اصلا اس کو اس ثواب کا یقینی حاصل نہیں ہوا ہے. ابھی اس نے سن لیا ہے، اپنے طور پہ کچھ سمجھ میں بھی آ گیا ہے، لیکن ابھی یقین حاصل نہیں ہوا ہے. اب سوال یہاں پر ایک اور ہے، صحیح فیصلے کے پیچھے ہم پڑے ہوئے نا کہ صحیح فیصلہ کیسے کرتا ہے. اسے یقین کیوں نہیں ہوا ہے؟ باقی لوگوں کو اسی قرآن کو سن کے یقین ہوا ہے، اسے کیوں نہیں ہوا ہے؟ باقی لوگوں کو انہی روایتوں کو سن کے یقین ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے، اسے کیوں نہیں ہوا ہے؟ تو پھر یہاں پر وہی بات سامنے آتی ہے. اس کا مطلب ہے اس کے فیصلوں کی جو پروسیسنگ کی جگہ ہے وہاں پہ کوئی گاربیج پھنسا ہوا ہے، اور وہ پروسیسنگ صحیح نہیں ہو پا رہی ہے. اب یہاں پہ کیا چاہیے؟ اب چاہیے استغفار. اب استغفار چاہیے. تو اس کو ہم سمجھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس آخری بات کو درود بھیجے گا محمد وآل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. میں صحیح فیصلے کر لیتا، ان صحیح فیصلوں پہ عمل بھی کر لیتا، لیکن میرے ساتھ ایک پرابلم آ رہی ہے. مجھے کہ جس حصے نے میرے صحیح فیصلے کرنے تھے وہاں پہ کوئی کرپشن آ گیا ہے، وہاں پہ کوئی چیز کرپٹ ہو گئی ہے، وہاں ٹرو سینس میں کوئی وائرس آ گیا ہے، اور وہ وائرس مجھے صحیح فیصلے نہیں کرنے دیتا. بالکل ایسے جیسے ہم لوگ کے زمانے میں بہت آتے تھے وائرس کمپیوٹر میں اور ہارڈ ڈسک میں اور فلاپیز کے اندر، اور یہ اور وہ ایک مصیبت ہو جایا کرتی تھی. تو یہ اس انسان کے اندر دماغ میں کوئی وائرس آ گیا ہے، اس کی روح میں. اس کا صرف ایک راستہ ہے، یہ استغفار کر لیں. اگر کہیں خدا نہ کرے نعوذ باللہ خدا یہ کہتا کہ میں استغفار کا چیپٹر بند کر رہا ہوں، پھر تو سب مارے گئے تھے، کیونکہ کون تھا جس نے گناہ نہیں کرنا تھا. لیکن خدا نے اتنا بڑا چیپٹر رکھا ہوا ہے،
تو اگر کوئی انسان اپنے اندر یہ احساس کر رہا ہے کہ بھائی میں کوئی صحیح فیصلہ نہیں کر پا رہا جس کے لیے میری خواہش بھی ہے، تو میں یقین سے کہہ رہا ہوں اس بندے کے لیے سب سے اچھا راستہ یہ استغفار کا راستہ پکڑ لے، یہ استغفار کا راستہ پکڑے، اس میں اس کے لیے بہت بھلائی ہے۔ اب خطبہ شعبانیہ جو رسول گرامی نے ارشاد فرمایا تھا اس سے مدد لیتے ہوئے ایک بار پھر درود بھیجے گا، محمد وعلی محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجا۔ میں بار بار ٹاپک کو یاد رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں اور آپ کو بھی یاد دلانے کی کوشش کر رہا ہوں، ہمارا اصلی ٹاپک ہے صحیح فیصلے کیسے کرنے ہیں، صحیح ہے؟ اور میں کل اس پہ ایک ٹرن کرنے کی کوشش کروں گا، تو آج میں اس کا سارا گراؤنڈ بنا رہا ہوں۔ وہ یہ کہ بھائی یہ غلط فیصلے کیسے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے لیول سے لے کے بڑے بڑے تک، اور بڑے فیصلے صرف چند ہوتے ہیں، باقی سب اس کے نتائج ہوتے ہیں۔ اصل مشکل کیا ہے؟ اصل مشکل یہ نہیں ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے، پتہ اس کو بہت کچھ ہے، جتنا دوسروں کو پتہ ہے اس کو بھی پتہ ہے۔ دوسرے کیوں کر پا رہے ہیں، یہ کیوں نہیں کر پا رہا؟ اس نے کہیں پہ کوئی ایسی غلطیاں کی ہوئی ہیں جو اس کے اسٹوریج میں آ گئی ہیں، اس کی روح میں آ گئی ہیں بالکل واضح طور پر۔ جب تک یہ صحیح استغفار نہیں کرے گا یہ اس معاملے سے یہ نہیں بچ پائے گا۔ اچھا، کچھ لوگ خوش قسمت ہوتے ہیں، کچھ لوگ خوش قسمت ہوتے ہیں، وہ استغفار کم کرتے ہیں، کوئی ایسے کام کر گزرتے ہیں کہ لوگوں کی دعائیں ان کے لیے استغفار بن جاتی ہیں۔ یہ بڑے خوش نصیب لوگ، یہ بڑے اچھے لوگ، یعنی یہ وہ بندہ ہے جس نے کچھ غلطیاں کی ہوئی ہیں، اس کی پروسیسنگ کو بھی خراب ہونا چاہیے تھا، تھوڑا بہت اس نے استغفار بھی کیا ہے، اتنا نہیں کیا جتنا کر لینا چاہیے تھا، لیکن اس کی خوش قسمتی ہے کسی بھی وجہ سے اس کے کچھ دعا دینے والے ایسے بیٹھے ہیں جو اس کے لیے دعائیں دے رہے ہیں، اور خدا شاید کسی دوسرے کی دعا کو جو سب سے اچھی چیز میں تبدیل کرتا ہے وہ اس کے لیے استغفار ہے۔ تو اگر وہ دعا کرے کہ خدا، جیسے ہمارے پہلے بزرگ کرتے تھے، خدا اس کو دنیا بھر کی دولت دے دے، اب تو میں دونوں ہاتھ جوڑ کے خدا سے کہوں، خدا ایسی ساری دعائیں تو فوراً ریجیکٹ کر دیا کر، ہرگز مت دینا، ورنہ کچھ نہیں پتا ہے کیا بننے والا ہے۔ تو جو وہ دعا دینے والا بھی نہیں چاہتا ہوگا یہ وہ بن جائے گا اگر یہ دعا مل گئی اس کو۔ تو خدا کیا کرتا ہے؟ خدا یعنی یوں سمجھ میں آتا ہے جیسے خداوند تعالیٰ یہ لطف فرماتا ہے کہ ان دعاؤں کو جو اس طرح کی دعائیں جن کو نہیں پورا ہونا چاہیے، خدا اس تبدیل کرتا ہے اور اس کے گناہوں میں تخفیف کا سبب بنا دیتا ہے۔ تو اس کی پاکیزگی خود بخود بڑھ رہی ہوتی ہے، گرچہ اعمال بھی اتنے زیادہ نہیں کر رہا ہوتا۔ اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کو دعا دینے والے لوگ کیوں ہیں، اس کو دعا دینے والے لوگ کیوں ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہم آہستہ آہستہ پوائنٹ سے آگے آگے بڑھ رہے ہیں۔ مجھے سمجھ میں آتا ہے جو ابھی تک مجھے سمجھ میں آتا ہے، ایک خاص ہمبلنس انسان کو چاہیے، پھر انگلش کا لفظ بیچ میں آ گیا، ایک خاص تواضع، ایک خاص انکساری چاہیے۔ ایک انکساری انسان دکھاتا ہے، کوئی انسان اس انکساری کی قدر کرتا ہے، اس کے لیے دعا دیتا ہے، وہ دعا خدا استغفار میں تبدیل کر دیتا ہے، اس کی روحانی حیثیت کو خدا بڑھا دیتا ہے، اس کے فیصلے صحیح ہونے لگتے ہیں۔ صحیح؟ اچھا، اگر یہی انکساری نہ ہو، تکبر ہو، تو کیا ہوگا؟ بالکل ریورس، بالکل کام الٹا ہو گیا۔ وہ کیا ہوا؟ اس بندے نے ایک تکبر دکھایا، اس تکبر کے نتیجے میں کچھ لوگوں کے دل دکھے، ان دکھی دلوں نے ہاتھ اٹھا کے دعا نہ بھی دی ہو تو ان کے دل جو دکھے ہوئے تھے وہ اس کے لیے بد دعا بن جائیں گے، اور بدترین بد دعا جو بنیں گے وہ کیا بنیں گے؟ اس کے فسق اور فجور کا راستہ آسان ہو جائے گا، اب یہ گناہوں میں پھنسے گا۔ کیا انہوں نے دعا دی تھی کہ یہ گناہ کرے؟ نہیں، یہ گناہ تو نہیں تھی، دعا تو نہیں تھی، بد دعا تو نہیں دی تھی، لیکن جو دکھے ہوئے دل تھے اس نے کچھ تو اثر دکھانا تھا۔ تو اس ٹائپ کا ایک میکینزم یہاں خود بخود چل رہا ہے، ان سین، ان ریٹن، لیکن ایک ٹرو میکینزم ہے جو چل رہا ہے۔ تو اب یہاں پہ دو چیزیں جمع ہو چکی ہیں۔ عزیزان محترم، میں نے آپ کو 2 دن وقت لیا اس مسئلے کے اوپر۔ کل کا جو مین پوائنٹ تھا وہ اعلیٰ ظرفیت تھی، آج کا جو اسٹارٹنگ پوائنٹ بن رہا ہے وہ تواضع اور انکساری ہے۔ بالکل 180 ڈگری شیطان کی صفت غرور سے، جس نے شیطان کو لعین اور رجیم کیا تھا،
اور اس کے بالکل مقابل میں تواضع اور انکساری کہ جو انسان کو خدا کی بارگاہ میں قرب نصیب کر سکتا ہے. صحیح ہے. بس میرے اور آپ کے پاس 2 ٹاسک آ گئے اب تک کی باتوں سے. جو ہم بعد میں کریں گے اچھے کام اور عبادتیں اور دعائیں اور استغفار اور قرآن کریم اور روزہ، ان سب سے پہلے، ان سب سے بھی سے کہتے ہیں کہ پرائورٹائز کرنے کے حساب سے وہ کیا ہے؟ پہلی بات تو ہے کہ اپنے ظرف کو بلند کرنا ہے. اعلیٰ ظرفیت بہت سارے راستے ہموار کرے گی. دوسری بات کیا ہے؟ تواضع اور انکساری. یہ انکساری ہمیں چاہیے. یہ انکساری ہمارے لیے بہت سارے دروازے کھولے گی. صحیح. اور اس انکساری کے نتیجے میں ہم بہت سارے لوگوں کے دلوں میں وہ خوشی ڈال پائیں گے جو ہم پیسے سے نہیں ڈال سکتے.